बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मुझे काफ़ी दिन तक बुखार रहा। ये सब देखने के बाद अब्बू और भाई खुद भी मकान देखते रहे, लेकिन कोई किराए के लिए खाली मकान नहीं मिल रहा था। इस दौरान एस्टेट एजेंसी वाले ने भी एक घर दिखाया जिसका किराया 10,000 था। 160 गज का था, नीचे का पोर्शन था, अच्छा बड़ा खुला डुला सा घर था। सबको पसंद आया और हमने जल्द से जल्द वहाँ शिफ्टिंग की और हम इस घर में आ गए। ये घर हमें बहुत रास आया। मालिक मकान की बीवी हाफसा थी। इनका एक बहुत छोटा और प्यारा सा बेटा था जो अपनी तोतली जुबान में इतनी सारी आयतें सुनाता था, और मकान मालिक वो तो लगता ही नहीं था कोई गैर है। एक हफ्ते में ही दोनों फैमिलीज़ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ऊपर से खाना नीचे आता था, हमारे घर से खाना ऊपर जाता था, बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। मकान मालकिन ने बताया कि असल में इस घर का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा भाई है जो लंदन में रहता है। इसने ये घर मुझे रिहाइश पर दिया हुआ है। आपका किराया इसी के पास जाता है। आप ये समझ लो मैं खुद इस घर में किराए पर हूँ। इस घर में हमें माली तौर पर भी सुकून था। इतने खर्चे होने के बावजूद कभी हाथ तंग नहीं होता था। हम मॉडलिंग करते थे, पूरी पूरी फैमिली बाहर खाना खाने घूमने फिरने जाती थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी और इसी घर में मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादियां हुई। फिर 2 महीने बाद छोटे भाई की भी शादी हो गई। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। 3 साल हम इस घर में बहुत सुकून से रहे। इस दौरान मेरे वालिद भी रिटायर हो गए। भाइयों के भी एक एक बच्चे हो गए, पर फैमिली बड़ी हो रही थी। लेकिन अब शादीशुदा भाई अपना अपना सोचने लगे थे। इन्होंने मेरे अब्बू और अम्मी से हाथ खींच लिया था। अब्बू भी रिटायर हो गए थे, इसलिए अब हमें खर्चे के पैसे भी नहीं मिलते थे। जो पॉकेट मनी मिलती थी वो मैं बचा लिया करती थी। 7 महीने हो गए थे, अब्बू की पेंशन स्टार्ट नहीं होती, ना ही रिटायरमेंट के पैसे मिले थे। अब तक एक दिन मकान मालिक आए। इन्होंने भाई और अब्बू से सारी बात कही कि आपको घर खाली करना होगा। सिर्फ 3 महीने का वक्त है, क्योंकि मेरे लंदन वाला भाई इस घर में काम करवा कर नए तर्ज का बनाना चाहता है और यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा है। मकान मालिक ये बताते हुए अब अबीदा हो गए। मेरी वालदा से और हम सब से माफ़ी मांगने लगा कि आप मेरी बच्चियों जैसी हो बेटा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपसे अच्छे हमें किराएदार कभी नहीं मिले। आप सब के साथ एक फैमिली वाला रिश्ता है। हमने भी कहा कोई नहीं भाई, नसीब नसीब की बात है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अब 2 महीने तो भाई ने घर ढूंढने में लगा दिए। घर के किराए बहुत ज़्यादा थे और जो हमारी रेंज का होता वो हमें बड़ी फैमिली होने की वजह से किराए पर नहीं देते। इस तरह करते करते 2 महीने गुजर गए। फिर भाई ने कहा किराए तो बहुत ज़्यादा है, बड़े घर के और छोटे घर पर बड़ी फैमिली होने की वजह से कोई देर नहीं रहा। मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो हमें कम कीमत पर घर दिलवा देगा। कम से कम 20 लाख होना चाहिए। इस दौरान अब्बू के रिटायरमेंट के पैसे भी मिल गए थे। जब हमने अब्बू के रिटायरमेंट के पैसे देखे तो इन्हें 60 साल की सर्विस पर सिर्फ 12 लाख मिले थे। भाई ने 6 लाख जमा किए हुए थे। इसने भी अपने पैसे मिलाए तो 18 लाख हो गए और सबने डिसाइड कर लिया कि बस अब अपना मकान ले लेंगे, किराए पर नहीं रहेंगे। भाई ने अब घर देखना शुरू कर दिया। इनके दोस्त ने इन्हें एक मकान दिखाया जो 14 लाख का था, लेकिन घर 160 गज का था और पुराने तर्ज का बना हुआ था। इसके 2 कमरे पुराने थे, 2 नए बनाए गए थे। पुराने कमरे सदियों से बंद थे। खैर अब वो मकान इस वक्त किसी डेरे की मलकियत था। 3 महीने ख़त्म होने में 10 दिन बाकी थे, इसलिए भाई ने जल्दबाजी करके वो घर खरीद लिया। ना हमें दिखाया, ना पूछा। जब खरीद लिया तो अब्बू और ताया अब्बू को इस घर में लेकर चले गए। घर के 2 कमरे बंद थे, इसकी सफाई करवा देना। मुझे जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही। ताया अब्बू जब वापस आए शाम में तो ताया अब्बू ने बताया कि बेटा तुम्हारे भाई को लूट लिया है वडेरे ने। कमरा पता नहीं कौन सी सदी से बंद थे। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर खुलवाया है और दोनों कमरों में कपड़ों की गठरियां बंधी हुई निकली। बच्चों के कपड़ों से बने खिलौने निकले। पूरा कमरा इन चीज़ों से भरा हुआ था। कपड़े ही कपड़े थे। मैं और तुम्हारे अब्बू बूढ़ी जान हैं, हमसे कितना कचरा उठता। हमने मोहल्ले के बच्चों को पैसे देकर सारा कचरा उठवा कर कमरा साफ कर दिया है। और मोहल्ले वाले जो भी हमसे बाहर मिला, इसने यही कहा कि भाई आपने ये मकान क्यों ले लिया है, ये तो भूत बंगला है। कोई भी फैमिली ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकती। ये काफ़ी वक्त से बंद है। आपको कैसे पागल बना दिए इस वडेरे और इसके चीलों ने। ये सारी बातें सुनने के बाद भाई अपनी गलती छुपाने के लिए मजाक में कहने लगे कि अरे
इस घर में किसी का कपड़ों का कारोबार होगा इसलिए कपड़े मिले हैं। मैं, वालिदा अब्बू और ताया अब्बू हम दिल से बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। ताया अब्बू चूँकि गैर शादीशुदा थे, वो हमेशा हमारा साथ ही रहे थे। हमें अपनी औलाद की तरह चाहते थे और हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते थे। लेकिन भाइयों की शादी हो चुकी थी, तो घर के बड़े अब वो बन गए थे। वो अपने आगे अब्बू और ताया अब्बू की चलने नहीं देते थे, इसलिए ताया अब्बू चुप रहते थे। अभी हमने शिफ्टिंग के लिए पैकिंग शुरू की हुई थी। इस दौरान मेरे कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मुझे ताया अब्बू बस में बिठाने जाते थे, ये इनकी ड्यूटी थी। एक दिन ताया अब्बू मुझे लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने बताया, गुड़िया तेरे भाई ने सही घर नहीं लिया है, तेरे भाई को ठग लिया है। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे कि वो घर सालों से बंद है। इस घर में जिन्नात है। लेकिन बेटा मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा, तुझे पता है बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बदतमीज़ी करते हैं, वरना मेरा क्या है, मैं अकेला कहीं भी किराए पर चला जाऊँगा। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मेरे भाई के बच्चे मेरी औलाद हैं। मेरा तुम बच्चों से दिल लगा रहता है, अब पोता-पोती हो गए हैं, इनसे मेरा दिल लगा रहता है। लेकिन गुड़िया तो समझा अपने भाई को वो घर नहीं ले। मैंने कहा ताया अब्बू मैं तो खुद सबसे छोटी हूँ, मेरी तो पहले ही कोई नहीं सुनता। अम्मी को कहूँगी वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती। अब जो भी है देखते हैं, क्या पता वहाँ के लोगों ने अफ़वाह फैलाई हो ये घर कोई ना ले सके। ताया अब्बू ने कहा नहीं नहीं गुड़िया वो घर सही नहीं है। मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, पूरी ज़िंदगी गुजार दी है इन चीज़ों को देखते हुए। इतने में मेरा स्टॉप आ गया। ताया अब्बू ने मुझे बस में बिठा दिया। मैं सारे रास्ते ये सोचती रही कि मेरा खुद भी दिल नहीं मान रहा। क्या करें, भाई के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इस घर की रेनोवेशन भी नहीं हुई थी और हमारे पास घर खाली करने का वक्त भी ख़त्म हो गया था। फिर ऐसे ही जल्दी-जल्दी हमने पैकिंग की, कुछ सामान छोड़ दिया, कुछ सामान ट्रक में लोड करवा कर भेज दिए और खुद दूसरी गाड़ी में भाभी के साथ, भाई के साथ नए घर में आ गए। जब घर की हालत देखी तो इतना गुस्सा आया, ताया अब्बू की कही हर बात सच थी। मकान बिल्कुल रहने के काबिल नहीं था, जगह-जगह से खस्ता हालत, जो 2 पुराने कमरे थे। इनकी तो बिल्कुल ही छत की हालत अब तक थी कि अब गिरे तो कब गिरे। गुस्से का इज़हार करने पर भाई ने यही कहा, जितने पैसे थे इसके हिसाब से यही मिल सकता था। परेशान मत हो, रहते-रहते रिपेयरिंग करवा देंगे। और जो 2 साफ कमरे थे रहने के काबिल थे वो दोनों शादीशुदा भाई ने ले लिए और जो खराब हालत में थे इसमें से एक को स्टोर रूम बना लिया और एक कमरा हमें दे दिया जिसमें मैं, अम्मी अब्बू और ताया अब्बू रहने लगे। घर इस कदर खौफनाक हालत में था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। पहली रात हमने डरते-डरते गुजारी, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ और सुबह होते ही हमने सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। घर साफ करके घर को रहने के काबिल बना लिया। कुछ दिन हुए थे कि मोहल्ले से एक औरत आई, बूढ़ी सी थी। अम्मी ने इन्हें अंदर बुला लिया, चाय वगैरह पिलाई, फिर बातें करने लगे तो इस औरत ने बताया कि इस घर में तो ऐसरात है, आप यहाँ क्यों शिफ्ट हुए हैं? ये घर तो खंडर था, आपने इतना अच्छा साफ सुथरा कर लिया है, वरना यहाँ कोई भी 1 महीने 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुका। अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ आई हैं लेकिन चले जाते हैं। मोहल्ले के लड़के रात को बाहर बैठते हैं, इन्होंने अक्सर रात को इस घर से आवाज़ें सुनी हैं। घर बंद होने के बावजूद रात को एक औरत निकलते हुए देखी है। ये सारी बातें बताकर औरत ने हमें और डराया। अम्मी ने कहा, बहन हमें आए हुए कुछ दिन हुए, अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ नहीं देखा। महसूस किया है कि घर में कुछ है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया किसी ने। हम भी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें परेशान करें। फिर औरत इधर-उधर की बातें करके चली गई। मेरे ताया अब्बू रेडियो बहुत शौक से सुनते थे, इसलिए वो रोज़ रात को छत पर अपना तकिया और चादर ले जाते और बिल्कुल सीढ़ियों के किनारे वाले कॉर्नर की साइड अपना रेडियो रख देते और सुनते रहते और छत पर ही सोते थे। एक दिन वो रोज़ की तरह मामूल के मुताबिक अपना रेडियो सुनते हुए सो गए। जब सुबह उठे तो रेडियो नहीं मिला। अब्बू परेशान हो गए, ताया अब्बू भी परेशान हो गए। इनके लिए इनका रेडियो बड़ी अहमियत रखता था, जान थी इनकी, इसलिए अपने साथ-साथ रखते थे। अब नहीं मिल रहा था तो इनका दिमाग खराब होने लगा। हम सब ने भी ढूंढा, नहीं मिला। पूरा दिन गुजरने के बाद शाम में जब छत पर गए तो छत के कोने पर कुछ कबाड़ रखा था। रेडियो वहाँ पड़ा मिला। अब हम सब सोचने लगे ये वहाँ कैसे गए। ताया अब्बू तो अपने सर के पास रख कर सोते हैं। हम सब ने ताया अब्बू को समझाया कि आप ऊपर मत सोया करें, नीचे ही सोया करें। ताया अब्बू सुनते नहीं थे, रोज़ ऊपर ही सोते थे। अब्बू भी 1-2 दिन ऊपर सोए थे। एक दिन अब्बू ने कहा, मेरा बिस्तर नीचे डालना, मैं नीचे सोऊंगा। मैंने कहा, क्यों अब्बू, आप तो ऊपर सो रहे थे, हवा अच्छी चलती है रात भर। अब्बू ने कहा, बेटा हवा तो अच्छी चलती है लेकिन कोई ऊपर सोने नहीं देता, जहाँ आग सुलगती है वहीं हिला देता है।
آنکھ کھل جاتی ہے، ساری رات ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، تائے ابو نے بھی بتایا کہ رات کو کوئی سونے نہیں دیتا۔ کل رات بھی سو رہا تھا تو کسی نے پاؤں کھینچا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر سویا تو کوئی چادر کھینچ رہا تھا۔ اس سے پہلے ریڈیو میں خبریں لگا کر سن رہا تھا۔ مچھروں کی وجہ سے چادر منہ تک لپیٹی ہوئی تھی تو ریڈیو بار بار بند ہو جاتا تھا۔ میں پھر اٹھ کر ریڈیو چلاؤں، پھر بند کر دے کوئی۔ انہوں نے میرے والد سے کہا، میں نے تجھے کہا تھا شمس، یہ گھر صحیح نہیں ہے۔ ابو نے کہا، بھائی جان میں کیا کہوں بچوں کو؟ کہاں بچوں میں ابھی اتنی سمجھ کہاں؟ جنہوں نے جو کہا انہوں نے لے لیا۔ ہمارے ساتھ والے کمرے کو اسٹور بنایا ہوا تھا، ٹوٹی پھوٹی چھت تھی اس کی اور کباڑ بھی بھرا ہوا تھا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اکثر اسٹور سے خوشبو آتی تھی۔ بہنوں کی کال آ جاتی تو میں اور امی بچوں کے شور شرابے سے بچنے کے لیے اسٹور میں جا کر بات کرتے تھے۔ وہاں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اکثر خوشبو آتی تھی۔ میں کال پر ہی باجی کو بتاتی تھی، باجی میں اسٹور میں ہوں، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ باجی غصہ کرتی تھی کہ وہاں سے اٹھو، باہر جا کر بیٹھ کر بات کرو، اکیلے مت بیٹھا کرو۔ اب تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تھا، نہ کسی نے کچھ دیکھا تھا۔ رہتے رہتے ان باتوں کی عادت ہو گئی تھی، سکون سے زندگی گزر رہی تھی، سب معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ بھابھی اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کمرے میں اکیلے بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میرے تایا ابو آئے، میرے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے، گڑیا میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، تایا ابو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ تایا ابو نے کہا، نہیں بس میں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی کے بیٹے کا نام لے کر کہنے لگے، وہ بہت یاد آ رہا ہے، بھابھی کب آئے گی تیری؟ میں نے کہا، پتہ نہیں تایا ابو، کافی دن بعد تو گئی ہیں، بھابھی اچھا نہیں لگتا، انہیں واپس بلانا۔ تایا ابو نے کہا، بیٹا پتہ نہیں کیوں مجھے احمد بھائی کا بیٹا 8 ماہ والا بہت یاد آ رہا ہے۔ میں نے غور نہیں کیا تایا ابو کی کسی بات پر۔ تایا ابو گھر کے حوالے سے بات کرنے لگے کہ گڑیا یہ گھر صحیح نہیں ہے، بس اس کی چھت اچھی ہے، ہوا اچھی لگتی ہے۔ تھوڑی دیر باتیں کر کر تایا ابو چلے گئے۔ دوپہر میں اپنی میڈیسن کھا کر سو گئے۔ شام میں اٹھے تو چپ چپ سے تھے، کسی نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی۔ چونکہ میں تایا ابو کے قریب تھی، ابو کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی، لڑتی جھگڑتی بھی تھی، لیکن ان سے محبت بہت کرتی تھی۔ اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ تایا ابو چپ چپ ہیں، بس بات کا جواب دے رہے ہیں، خود سے کوئی بات نہیں کر رہے، جیسے کسی سوچ میں ڈوبے ہوں۔ میں نے بھائی سے کہا، تایا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کسی بھائی نے سیریس نہیں لیا، سب اپنی مستی میں مست تھے۔ وقت گزر رہا تھا، شام سے رات ہو گئی۔ میں ابو بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میری نظر تایا ابو پر تھی۔ وہ لیٹ نہیں پا رہے تھے، ان کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ بار بار لیٹتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے، پاؤں مسلتے، کبھی اپنے ہاتھ مسلتے، سانس بہت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر کہا، تایا ابو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی دوائی ری ایکشن تو نہیں کر گئی؟ تایا ابو ہاتھ کے اشارے سے کہتے رہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن انہیں پسینہ بھی بہت آ رہا تھا، پاؤں ہاتھ میں بے چینی بہت ہو رہی تھی۔ بھائی نے بھی دیکھا، اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ گاڑی نکالو، تایا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تایا ابو اشارے سے منع کر رہے تھے تو مجھ میں صبر نہ ہوا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، نہیں نہیں کر کے آپ نے اتنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ اپنی غصے سے ان کی دوائی وغیرہ لے، ان سے پوچھا کون سی دوائی کھائی ہے آپ نے؟ انہوں نے مجھے نکال کر دی، میں نے جلدی سے بھائی کو دی۔ میں اور بھائی انہیں سہارا دے کر اٹھانے لگے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور خود گاڑی پر بیٹھے۔ وہ ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا تھا۔ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے گئے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ڈاکٹر وینٹیلیٹر نہیں دے رہے تھے کہ مریض ہے اس پر۔ اس ہاسپٹل سے پہلے بھی بھائی 2 ہاسپٹل لے کر گئے تھے، انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ وہ گھر میں ہم ساری لیڈیز تھیں۔ ابو میرے سیدھے سادے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بھائی بھی یہ سب انتظام دیکھتے تھے، اس لیے ابو امی میں کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ تایا ابو اب آئیں گے۔ بھائی کو کال کر رہے ہیں تو کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا، دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے رات کا 1 بج گیا تو بھائی کی کال آئی کہ تایا ابو کو وینٹیلیٹر پر رکھیں، لیکن تم ابو کو مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں خود گھر میں سب سے چھوٹی تھی، درد چھپانا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن بار بار امی ابو کو یہی کہتی رہی کہ آپ دونوں سو جاؤ، تایا ابو ٹھیک ہے۔
ابو امی میں یہ ایسی ہی دعائیں مانگتے رہے۔ میں ساری رات امی کو جھوٹی تسلی دیتی رہی کہ بھائی کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تایا ابو بالکل ٹھیک ہے۔ پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لیکن بھائی کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں موصول ہو رہی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی ہاسپٹل لے جائے، میں خود دیکھوں تایا ابو کو کیا ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں بھائی نے ڈاکٹروں پر غصہ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے وینٹیلیٹر کا انتظام کروایا تھا۔ صبح کے 8 بج گئے تھے، ایک بھائی آ رہا تھا، اس نے کال کر کے کہہ دیا تھا تایا ابو ٹھیک ہے۔ ہم سب نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، بھائی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ساری بات بتائے گا۔ اب تک تایا ابو کو ڈسچارج کیوں نہیں کیا؟ بھائی گھر آیا تو اداس چہرہ تھا، اس نے پانی وغیرہ پیا اور ابو کو بٹھا کر سمجھانے لگا، ابو جو جانے والی چیز ہے وہ چلی جاتی ہے، آپ پریشان نہیں ہونا۔ میں نے بے صبری سے کہا تایا ابو اب کیسے ہیں، کب لاؤ گے انہیں گھر؟ تو بھائی نے کہا تایا ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح 6 بجے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ڈاکٹر وینٹیلیٹر نہیں دے رہے تھے۔ تایا ابو کو میں نے اپنی گود میں سر رکھ کر لٹایا ہوا تھا، انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا تھا، لیکن ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ بڑے بھائی یہی سمجھ رہے ہیں کہ تایا ابو سچ میں زندہ ہے، لیکن اصل میں تایا ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائی نے مجھے گھر بھیجا ہے پیسے دینے کے لیے، ہاسپٹل کے بل دینے کے لیے۔ پیسے نہیں ہیں، میں دوستوں کو کال کر کے پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ پورا 1 مہینہ ہوا تھا ہمیں اس گھر میں اور اتفاق یہ کہ ہمارے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں تھے۔ جو پیسے تھے گھر کو ریپیئرنگ کرنے میں لگا دیے تھے۔ اتنے میں بھائی کے پاس ہاسپٹل سے کال آئی کہ ڈاکٹروں نے اپنے پیسے بنانے کے بعد تایا ابو کو مردہ قرار دیا ہے، تم جلدی سے پیسے لے آؤ۔ یہ سننے کے بعد تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی گئی تھی، دل بند ہونے لگا۔ میرے تایا ابو، میرے والد جیسے تایا، میرے دوست، میرے ہمراز، میرے پیارے تایا ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی مر جاؤں، مجھے کسی کا غم نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے بس اپنا غم سب سے زیادہ لگ رہا تھا، لیکن میں ضبط کرتی رہی۔ میں نے اپنے آنسو روک لیے تھے کہ کسی کے سامنے نہیں بہانا۔ مجھے اس وقت اپنے سارے بھائی مجرم لگ رہے تھے جنہوں نے تایا ابو کو ہاسپٹل کے جانے میں دیر کر دی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے بھائیوں سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ مجھ سے بھائی نے پوچھا تایا ابو کے پیسے کہاں رکھے ہیں؟ میں نے تایا ابو کی بیٹی انہیں پکڑا دی۔ بھائی نے اس کا تالا توڑا اور پیسے ڈھونڈ کر نکالے، 90,000 نکلے۔ وہ تایا ابو نے اپنی زندگی میں ہی میرے پاس تھوڑے تھوڑے رکھوا کر جمع کیے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گڑیا، یہ پیسے میرے کفن اور قبر کے لیے ہیں، میرے مرنے کے بعد اپنے بھائی کو نکال کر دے دینا، کسی کا احسان نہیں لینا، میرے پیسوں سے ہی میری میت کا انتظام کرنا۔ انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا، ان کے انتقال پر ہمارے پیسے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے صحیح سوچا ہوا تھا، ان کے انتقال پر ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ انہی کے پیسوں سے بھائی نے سارا انتظام کیا اور تایا ابو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری زندگی میں میرے والدین اور تایا ابو وہ شخصیت ہے جن کے بغیر مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ آج بھی میں تایا ابو کو یاد کر کے رات میں چھپ کر روتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ واپس آ جائیں، یا وہ وقت واپس آ جائے جس میں تایا ابو تھے۔ یہ دکھ ایسا ہے جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں تایا ابو کو آج بھی پہلے سے زیادہ مس کرتی ہوں۔ یہ دکھ میں شیئر کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہ میں نے لکھ دیا۔ یہ ایک نارمل سی کہانی ہے، نارمل سی بات ہوگی، لیکن اس کہانی میں نے اپنے دل کی باتیں کہی ہیں جو میں اب تک کسی سے نہیں کر سکی، کیونکہ سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ کبھی انہوں نے تایا ابو کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ میرا دکھ سننے والا نہیں تھا، میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ کو سنا رہی ہوں۔ دعا کریں میرے تایا ابو کی، اللہ پاک مغفرت فرمائے، آمین۔ ان کے انتقال کے بعد بھی وہ اکثر خواب میں آتے رہے اور دوبارہ انہوں نے گھر صحیح نہ ہونے کا اشارہ بھی دیا۔ پھر آخری بار خواب میں آئے تھے، اس میں چہرے پر سختی دیکھی تھی، میں نے جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ خیر، خواب کی تعبیریں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تایا ابو کے گھر کے حالات خراب ہوتے گئے، بھائیوں میں آپس میں جھگڑے، بھابیاں اپنی من مانی کرتی، امی اور ابو کو سب نے بالکل دیوار سے لگا دیا۔ میں امی ابو کے ساتھ ساتھ رہتی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، سب اپنے اپنے کمرے بند رکھتے تھے۔ ایک شام میں امی ابو بھی سو رہے تھے، لائٹ گئی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، میری آنکھیں نہ کھلیں اور مجھے محسوس ہوا میرے اوپر کچھ بھاری سا ہے۔ میں ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔
امی ساتھ ہی لیٹی تھی۔ میں آواز دینا چاہتی تھی لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ باقاعدہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی وزن میری ٹانگوں سے اوپر کی جانب آ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے ہلنا چاہ رہی ہوں لیکن میرا جسم حرکت نہیں کر پا رہا ہے۔ میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، میری زبان حرکت نہیں کر رہی تھی لیکن میں پوری طاقت سے زبان پر کلمہ پڑھنے لگی اور میری زبان نے کلمہ پڑھنا بھی شروع کر دیا لیکن وہ وزن مجھ پر سے ہلکا نہیں ہوا۔ وہ جو بھی تھا میرے اوپر ہی تھا۔ آخر میں نے پوری طاقت سے آیت الکرسی ایک بار پڑھی تھی کہ واضح طور پر محسوس ہوا کہ میرے اوپر سے کوئی تیزی سے نیچے کی جانب ٹانگوں کی طرف سے ہوتا ہٹا ہے اور میری سانس بھی بحال ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے اوپر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ امی ابو جاگ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور لائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں اذان ہو گئی۔ میں نے دوپٹہ سر پر پہنا اور اللہ کا شکر ادا کیا اپنے آپ کو سلامت دیکھ کر، اور نماز پڑھنے کے بعد پورا واقعہ ابو امی کو سنایا۔ مجھے اس دن آیت الکرسی کی برکات کا پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے میں اس دن سے آج تک آیت الکرسی کی فین ہو چکی ہوں۔ میں نے اس پیاری آیت کو بہت سی جگہوں پر آزمایا ہے اور اسے اپنی عادت بنا لیا۔ ہر نماز کے بعد میں اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لیتی ہوں۔ اس گھر میں آئے ہوئے یہ میرے ساتھ ہونے والا پہلا واقعہ تھا۔ امی اور بہن نے مجھے سمجھا دیا کہ تم اکیلے مت سویا کرو، جوان لڑکیوں کو سوتے ہوئے جنات تنگ کرتے ہیں، اس لیے سب کے ساتھ رہا کرو اور جب سوتی ہو احسار باندھا کرو، اپنا عصر اور مغرب کے درمیان نہیں سویا کرو۔ اس واقعے کے بعد میں خود اتنا ڈر گئی تھی کہ اب میں نے توبہ کر لی تھی۔ شام میں سونے سے ہمارا کمرہ پہلے ہی بھوت بنگلے جیسا تھا، اس میں اکیلے بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ماموں کے انتقال کی وجہ سے ابو نے میرے پاس چھوٹے بھائی بھابھی کو چھوڑ دیا تھا کہ زینب گھر میں اکیلی ہے، تم گھر میں ہی رہنا۔ ابھی ابو کو نکلے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بھابھی بھائی تیار ہو کر کمرے سے نکلا اور مجھے کہا کہ زینب ہم اپنی امی کی طرف جا رہے ہیں، تم دروازہ بند کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں دروازہ مت کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دروازہ بند کر کے جھاڑو لے کر گھر کی صفائی کرنے لگ گئی کہ اکیلی ہوں، کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ 2 دن سے لائٹ نہیں آئی تھی، اس لیے بھائی کے کمرے سے صفائی کرتے ہوئے صحن تک آئی۔ اس دوران مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھایا اور نماز کی طرف باندھ کر صفائی کرنے میں لگی رہی۔ سارا گھر صاف کر کے کچرا سمیٹ کر اٹھی، بھائی کے کمرے کی طرف نظر پڑی تو رنج و رنگ کی روشنی نظر آنے لگی، جیسے کمرے میں روشنی ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی، کمرے کا پورا دروازہ کھول کر دیکھا تو کمرے میں شوکیس کے پیچھے آگ لگی ہوئی تھی۔ چونکہ شوکیس سے تھوڑا سا آگے تھا اس لیے ڈیوائیڈر کو نہیں لگی تھی، لیکن اس کے پیچھے بوتل اور بچوں کے کھلونے اور کچرا کباڑ تھا، سب پر آگ لگی ہوئی تھی، آگ اور پھیل رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے بجھاؤں آگ، اگر سب چیزوں کو آگ لگ گئی تو میں کیا کروں گی۔ اتنے میں ذہن میں آیا کہ پانی ڈالتی ہوں، جلدی جلدی واش روم سے پانی چھوٹے سے مگے میں بھر کر لا کر آگ پر پھینک دیا، آگ نہیں بجھی۔ پھر میں نے ایسے کافی چکر لگائے اور بار بار پانی بھر کر ڈالا تو آگ بجھ گئی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی، پیر کپ کپا رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ بالٹی ہی بھر کر ڈال دیتی۔ سامنے بالٹی تھی لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پریشانی میں بس پانی ڈال ڈال کر آگ بجھا کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی میں۔ اتنے میں بھائی کی گاڑی کی آواز آئی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بھابھی نے میرا چہرہ دیکھتے ہی پوچھا کیا ہوا ہے، تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آگ والا سارا قصہ سنایا۔ بھائی نے مجھے گلے لگا کر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ڈرنے والی کیا بات ہے، آ گئے ہیں نا۔ پھر اس نے بھی سارا کمرہ دیکھا، کمرے کے بجلی کے بورڈ دیکھے کہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہو، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب بھائی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ خود بخود آگ کیسے لگی ہے۔ پھر شام میں سب گھر والے بھی آ گئے، انہیں بھی سب بتایا، سب نے ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے جھوٹی جھوٹی وجوہات بنا لی، لیکن اب بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے کمرے میں ایسا ہوا تھا۔ بھائی بھابھی نے رات میں سارا کمرہ چیک کیا، آگ لگنے کی کوئی وجہ نہ ملی۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ایک صبح 10 بجے کے قریب امی کمرے میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے امی کے پاؤں کے سامنے ایک تعویذ ملا، امی نے ابو کو بلا کر دکھایا، ابو نے رکھ دیا کہ اسے بھائی کو دیکھ کر کسی عالم سے پتہ کروائیں گی، یہ تعویذ ہمارے گھر میں کیسے آیا، ہمارے کمرے میں ایک
کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا کیونکہ بارش کا پانی کمرے میں آتا تھا، اس لیے میں کمرہ ہمیشہ صاف رکھتی تھی۔ اب سوچنے والی بات تھی کہ تعویذ کہاں سے آیا؟ گھر میں کوئی تعویذ پہنتا بھی نہیں تھا اور اس دوران گھر میں بھائی بھابھیوں کے آپس میں اتنے جھگڑے ہوئے تھے کہ چھوٹا بھائی بھابھی کی باتوں میں آ کر بار بار بس اپنا حصہ مانگ رہا تھا، جس نے گھر میں ایک پیسہ نہیں لگایا تھا۔ وہ حصے کی بات کر رہا تھا، اسے اپنی بیوی کے علاوہ کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ بڑے بھائی نے اسے پیار سے سمجھایا، ماموں نے بھی سمجھایا، لیکن اس کی ایک ہی بات کہ مجھے حصہ دو۔ بھائی نے کہا، حصے میں 1 لاکھ آئے گا، گھر توڑوا کر تم اپنا 1 لاکھ میں گھر بنا لو گے کیا؟ بہت لڑائی جھگڑے چل رہے تھے گھر میں، ایسے میں گھر سے تعویذ نکلنا سب کو حیرت میں ڈال گیا۔ خیر شام کو بھائی کام پر سے آئے تو ابو نے ساری بات بتائی اور تعویذ دکھایا کہ کسی عالم سے پتہ کرواؤ یہ کہاں سے آیا ہے۔ بھائی نے کہا، ابو یہ ساری فضول باتیں ہیں، تعویذ کو دور پھینک دو، تعویذ کچھ نہیں کہے گا، اور اس نے وہ تعویذ چھت سے باہر پھینک دیا۔